اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من تہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو داؤد جو نہایت ہی قوت اور طاقت والے تھے، ان کی حکومت میں مستحکم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زمین پر خلیفہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر لوگ آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر آئیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان کی سلطنت میں مظلوموں کو انصاف ملتا تھا، ظالموں کو سزا دی جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے تھے، اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہے۔ آپ علیہ السلام کی حکومت میں کوئی ننگا بھوکا نظر نہیں آتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو ان کی آواز میں دلکشی معلوم ہوتی۔ روایت کے مطابق اس تلاوت کی آواز سن کر پرندے جمع ہو جاتے تھے، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا۔ کبھی کبھی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ سے نوازا ہے۔ آواز آئی کہ اے داؤد، ان کو یہ بزرگی اس لیے دی گئی کہ وہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی مصیبت میں صبر کروں گا تاکہ اللہ کا محبوب بندہ کہلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب لوہے کو پکڑتے تو وہ نرم ہو جاتا، اس سے آپ زرہ تیار کرتے اور اسے بنا کر فروخت کرتے۔ شاہی خزانے سے پیسے لینے کی بجائے آپ اپنی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنائی ہوئی زرہ لوگ شوق سے خریدتے تھے اور دشمن پر فتح حاصل کرتے۔ آپ علیہ السلام چرند اور پرند کی بولی سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع مبعوث ہوئے۔ انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے، اس لیے جنگجوؤں کو فخر تھا، وہ اکڑ اکڑ کر چلتے تھے۔ اسرائیلیوں کو اللہ کا حکم تھا کہ جب کسی شہر میں جنگ کے بعد داخل ہو تو غرور نہ کریں، متکبر انسانوں کی طرح نہ بن جائے۔ لیکن اسرائیلی اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے اور بہت ہی مغرور ہو چکے تھے۔ اس نافرمانی پر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے نبی مبعوث ہوئے، جن میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت الیسی، یہ دو مشہور اور معروف پیغمبر گزرے ہیں۔ اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال تک ان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، نہ کوئی سردار تھا، اسی لیے طاقتور گروہ ان پر غالب آ جاتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بدحال اور کمزور ہو چکے تھے، مقابلے میں پسپا ہو جاتے تھے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔